السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واسعد اللہ اوقاتکم بکل خیر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے یوم وصال 3 رمضان الکریم کے موقع پر میں آپ کے سامنے اپنا ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے متعلق شاعر مشرق علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ اگر مجھے شریعت محمدیہ نے منع نہ کیا ہوتا تو میں حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے قبر انور کے طواف کرتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہیں۔ آپ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زینت ہیں، آپ کے گھر کی عزت ہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان میں کہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، حسین، اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی والدہ، حضرت امام حسن علیہ السلام کی والدہ بی بی فاطمہ الزہرا کا یوم وصال ہے، اور ہم اپنا نذرانہ عقیدت حضور کی بیٹی پر انور خراج تحسین عقیدت کے پھول پیش کرتے ہیں۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری چہیتی بیٹی، آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت بی بی زینب، حضرت بی بی رقیہ، حضرت بی بی ام کلثوم، اور سب سے چھوٹی حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا پھول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی سے آپ کی محبت کا یہ عالم ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جا رہے ہیں، سفر پر جا رہے ہیں، تو آپ تمام اپنے لوگوں سے ملنے ملانے کے بعد میں آخر میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لا جاتے ہیں، آپ سے ملاقات کرتے ہیں، اور پھر آپ سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور جب آپ سفر سے واپس آتے ہیں، اللہ اکبر، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ الزہرا کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں، آپ کی پیشانی کو چومتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدت شوق محبت بی بی فاطمہ الزہرا کے ساتھ کیسا تھا کہ جب آپ اپنے حجرہ انور میں تشریف فرما ہوتے، اور اگر بی بی فاطمہ الزہرا اپنے گھر مبارک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور آگے بڑھ کر کے اپنی صاحبزادی بی بی فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے، اور آپ بی بی فاطمہ الزہرا کو کہتے یہ میری ماں ہے۔ جب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا چھوٹی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ شریف میں نمازیں ادا کر رہے ہیں، ابو جہل وہاں کھڑا ہوا ہے، وہ دیکھتا ہے، فوراً ایک آدمی کو کہتا ہے کہ دیکھو وہ اونٹ جو ذبح ہوا ہے اس کی آنتیں اجڑیاں لے کے آؤ اور ان کے سر پر مارو۔ وہ آدمی ایسا ہی کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ گندگی، وہ اوجڑی لا کر کے آپ کے سر مبارک کے اوپر
پھینکی جاتی ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا یہ منظر دیکھتی ہیں، اپنے بابا جان کو چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے پکڑ کر کے کنویں کے پاس لے جاتی ہیں اور کنویں کے پانی سے آپ کی زلف مبارک کو دھوتی ہیں، صاف کرتی ہیں اور روتی ہیں، پھر دھوتی ہیں، صاف کرتی ہیں اور روتی ہیں۔ اس طریقے سے جب تک آپ کی زلف مبارک صاف نہیں ہو جاتی، یہ چھوٹی سی بچی جس کا نام ہے بی بی فاطمہ زہرا اپنے بابا جان کی خدمت کرتی ہے۔ اور اس چھوٹی سی بچی وہاں ہاتھ اٹھا کے اپنے رب کریم سے دعا کرتی ہے، اے میرے رب، ابو جہل اور اس کے گروہ کے لوگوں کا صفایا کر دے، ان کو ملیہ میٹ کر دے۔ 3 رمضان الکریم کے صبح صادق حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے گھر میں پانی گرم کر رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، صفائی کر رہی ہیں، چکی میں آٹا پیس رہی ہیں۔ حضرت علی جو صبح فجر کی نماز سے جاتے تھے تو بہت ہی ممکن تھا کہ وہ گھر میں تشریف لائیں۔ آج اچانک نہ جانے کیوں آپ گھر میں تشریف لائے تو دیکھا حضرت بی بی فاطمہ بہت مشغول ہیں۔ آپ نے کہا حضرت علی نے، آج اتنا سارا کام کیوں؟ حضرت بی بی فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ آج مجھے رات میں خواب میں میرے بابا جان نظر آئے جو کچھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا بابا جان کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو میرے بابا جان کہتے ہیں کہ میں تمہیں ہی ڈھونڈ رہا ہوں، آ جاؤ، آج افطار ہمارے ساتھ کرنا، اپنی والدہ کے ساتھ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 6 مہینے گزر چکے تھے، اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ حضرت امام حسن، امام حسین روتے ہیں، بلکتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رو رہے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں حضرت بی بی فاطمہ زہرا، اسماء بنت عمیس کو بلایا جائے، اور جیسے حبشہ کے اندر عورتوں کو دفن کرنے سے پہلے ایک ڈولہ بنایا جاتا ہے، اس طریقے سے بنا جائے، میرے جسم کا کوئی حصہ، کوئی عضو نظر نہ آئے، اور چادر ڈال دی جائے جس سے میری میت اگر ہلے تو کوئی دیکھ نہ پائے۔ اسماء بنت عمیس آئیں اور آپ کو غسل مبارک دیا گیا، اور آپ کے ارشادات کے مطابق اکارڈنگ ٹو ہر گائیڈ لائنس، جیسا جیسا آپ نے کہا تھا کہ میری میت کو جس ڈولے میں لے کر کے جائیں گے وہ طرز حبشہ ہو، حبشہ کے یہاں جو ڈولے بنائے جاتے ہیں اسی طرح ہو، اور میری باڈی ہلتی ڈلتی نظر نہ آئے، نہ کوئی غیر مرد وہاں ہو، اور رات میں مجھے دفنایا جائے۔ آپ کو لے جایا گیا جنت البقیع میں، جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صلاۃ الجنازہ، نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت بی بی فاطمہ زہرا فرماتی ہیں، بابا جان جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا عورتوں میں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عمران کی بیٹی مریم سب سے پہلے عورتوں میں جنت میں داخل ہوں گی۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا نے یہ توقع کی تھی کہ حضور کہیں گے کہ سب سے پہلے میری بیٹی فاطمہ زہرا داخل ہوں گی جنت میں، لیکن آپ تو نام لے رہے ہیں عمران کی بیٹی بی بی مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں مریم داخل ہوگی پہلے، لیکن جنت میں عورتوں کی سردار بی بی فاطمہ زہرا ہوں گی۔
کہ جب آپ جنت میں داخل ہوں گی، وہاں کے گھوڑے کے اوپر آپ تشریف فرما ہوں گی، تو اس کی نکیل پکڑ کر کے حضرت بی بی مریم آگے آگے پیدل چل رہی ہوں گی اور آپ گھوڑے پر بیٹھی ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا ملکہ فردوس بری ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کی 29 سالہ زندگی میں آپ نے اکثر و بیشتر تہجد پڑھ رہی ہیں، فجر کی نماز و ظہر و عصر مغرب عشاء۔ جب آپ اپنے رب سے مخاطب ہیں تو ایک دعا کرتی ہیں کہ اے میرے رب، امت مصطفیٰ، امت مسلمہ، مصطفیٰ جان رحمت کی امت پر رحم فرما، کرم فرما۔ اور یہی ایک ریزن تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم روتے ہوئے، دھاڑے مارتے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکل رہے ہیں، تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ نبی کریم کہ وہ ہاتھ جو اللہ عز و جل سے امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے تھے، وہ آج چلے گئے۔ اب امت مسلمہ کے لیے دعا کون کرے گا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔